لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز اسمه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سال کے افضل ترین ایام سے گزر رہے ہیں. یہ وہ ایام ہیں جن کی عظمت و جلالت کی وجہ سے اور جن کی عزت کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 رات اور 10 دن یہی عشرہ ذوالحجہ کے ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور اس عشرے میں بہت سارے نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جیسے حج اسی عشرے میں ہے. الحج عرفہ، عرفہ کا دن اسی عشرے میں ہے. اسی عشرے میں قربانی بھی کی جاتی ہے. جس دن کے فجر کی اللہ نے قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، یوم النحر کے فجر کی، عید الاضحیٰ کے دن کے فجر کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی. یہ وہ ایام ہیں جن میں حج جیسی عبادت، قربانی جیسی عبادت انجام دی جاتی ہے. اور ان دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب میں شمار کیا جاتا ہے. اور ان کی ایک رات بھی شب قدر کے رات کی طرح ہے. جن دنوں اور جن راتوں کی یہ فضیلت ہو اور جس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہو، اور ان دنوں میں جو عظیم ترین قربانی والا عمل انجام دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ جو ہم قربانی دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال فرمایا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ان قربانیوں سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جو جانور قربان کیے جاتے ہیں ان جانوروں کے ایک بال پر بھی ایک نیکی ملے گی. ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، ایک بال کے بدلے ایک نیکی. حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ جانور میں اتنے انگنت بے شمار اور لا تعداد بال ہوتے ہیں تو ان کا اتنا اجر و ثواب ملے گا. تو اون والے جو جانور ہوتے ہیں ان میں تو اتنے بال ہوتے ہیں، کیا ان کے بدلے میں بھی اتنا ثواب؟ فصوف یا رسول اللہ، حضرت صحابہ نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ اون کا بھی ایسی ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، اون والے جانوروں کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا کہ اون میں جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں بالکل شعرۃ من الصوف حسنہ. فرمایا کہ ہاں، اون والے جو جانور ہیں اور ان میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جن جانوروں کی قربانی دیتے ہو ان جانوروں کا گوشت اور ان کا گوشت، ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا تقویٰ پہنچتا ہے.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تک ہرگز ان جانوروں کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے. ہاں تمہارے دلوں کی نیتیں، تمہارے دلوں کے ارادے، تمہارے دلوں کی حالتیں یہ اللہ تک پہنچتی ہیں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. تمہارے دلوں میں جو نیتیں ہیں یہ اللہ تک جاتی ہیں. اللہ دلوں کے ارادوں اور نیتوں پر نظر رکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ کی نظر تو تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں پر ہوتی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم. بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے چہروں کو، تمہاری ظاہری حالت پر اللہ کی نظر نہیں ہے. تمہارے مال پر، تمہارے دھن دولت پر اللہ کی نظر نہیں ہے. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کی نیت کیا ہے، دل کا ارادہ کیا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں. اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، مخلوق کی نظر چہرے پر ہوتی ہے. جس چہرے پر مخلوق کی نظر ہوتی ہے اس چہرے کو ہم اپنے اتنا پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا دھوتے ہیں اور نہ معلوم کیسے کیسے صابن اور کیسے کیسے چیزیں ہم اس چہرے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے جو چہرہ ہے اس چہرے پر کوئی داغ دھبل نہ رہے. ہم اس چہرے کو پاک صاف رکھنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس دل پر اللہ کی نظر ہے ہم نے اس دل کو کتنا گندا کر کے رکھا ہے. اس دل میں کتنے رذائل ہیں، کتنے گندے خیالات ہیں، کتنی بے حیائی کے جذبات ہیں. اس دل کو ہم نے حسد، بغض، عناد، دشمنی کے جذبات سے ایسا بھر کے رکھا ہے. جس دل پر اللہ کی نظر ہے اسے پاک صاف کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. حالانکہ اصل تو ہمیں دل کو پاک صاف رکھنے کی فکر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ کی نظر چہرے پر نہیں، صورت پر نہیں، ظاہر پر نہیں. اللہ کی نظر تو دل پر ہے. اللہ دل کو دیکھتے ہیں. دل اگر پاک صاف ہے، کفر سے، شرک سے، بے حیائی کے جذبات سے، رذائل سے، گندے اخلاق سے، حسد، کینہ، کپٹ، دشمنی کے جذبات سے اگر دل پاک صاف ہے تو اللہ ایسے دل سے خوش ہوتے ہیں اور یہ دل قلب سلیم کہتا ہے. اور قیامت کے دن یہی دن نفع دے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کوئی مال اور کوئی اولاد نفع نہیں دے گی. قیامت کے جس دن میں مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، پاک صاف دل، جو دل کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، گناہوں کے خیالات سے، گناہوں کے جذبات سے پاک صاف ہو، غیر اللہ کی محبت سے پاک صاف ہو، حسد اور کینہ اور کپٹ سے پاک صاف ہو. ایسا قلب سلیم اللہ کے پاس لے کر جائیں گے تو وہ قلب سلیم نفع دے گا. قیامت کے دن یہی کام آئے گا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو کر مارا، نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑی عجیب بات کہی شاعر نے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو کر مارا، نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان نے مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. نفس کو مارنا یہ بڑے موذی کو مار دینا ہے. جب ہم
قربانی میں سوری جانور کے حلق پر چلاتے ہیں تو اس سے زیادہ ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں کے خیالات سے اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے نفس پر چھری چلائیں. ہم اپنے زمین کو گندے زمین کو چھری چلا کر اسے ذبح کریں. اسی کو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. کہ قربانی کی ایک ظاہری شکل ہے، باطنی صورت ہے. ظاہری شکل تو یہ ہے کہ تم نے جو قربانی کا جانور خریدا اور پھر جب قربانی کے ایام آئے تو تم نے اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اس قربانی کے حلق پر چھری چلا دی، اس کا خون بہا دیا اور اس کے گوشت کو تم نے تقسیم بھی کیا، خود بھی استعمال بھی کیا. یہ ظاہری شکل ہے. اور اس کی باطنی شکل یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے روح کو ایک تازگی ملے، اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو ایک صفائی ملے، اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے قلوب تقوی سے منور ہو جائیں اور ہمارے نفوس مصدع اور مصفا ہو جائیں، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے. یہ قربانی کا اصل پیغام ہے اور یہ قربانی کی اصل حقیقت ہے. اور قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں اور تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں قربانی کے ذریعے. کہ جب تم قربانی کے جانور کے حلق پر چھری چلا رہے ہو تو اپنے نفسانی خواہشات پر بھی چھری چلانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اپنا مزاج ایسا بناؤ کہ جب غلط جذبات اور گندے خیالات اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو تم ان پر چھری چلا سکو. اگر یہ جذبہ تمہارے اندر آ گیا، اگر یہ شوق تمہارے اندر آ گیا، یہ مزاج اگر تمہارا بن گیا تو اس شاعر نے کہا بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو کر مارا. اگر نفس امارہ کو مارنا سیکھ گئے تو بہت بڑے موذی جانور کو مارنا ہم نے سیکھ لیا. نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، اژدہا تو سانپ ہے اور شیر نر تو شیر ہے، شیر ببر. اگر شیر ببر کو، بڑے بڑے موذی سانپ کو اور مگرمچھ کو مارنا سیکھ لیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو در مارا. نفس امارہ کو اگر مار دیا تو یہ اصل کمال ہے، یہ اصل انسانیت ہے اور یہ اصل کامیابی ہے. اور شیطان کے اندر جب یہ نفسانی جذبات آئے، حرص حسد کا جذبہ ابھر گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نگر میں سے. تو اس نفسانی خواہشات کی وجہ سے شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا شیطان ہمارا ایک سجدے کے نگر میں سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. ایک نفسانی خواہش اس کے اندر آ گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیار کھڑی تھی اور طوفان نوح چاروں طرف سے ایسے ابھر رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، زمین سے پانی ابھر رہا تھا اور طوفان کی بڑی بھیانک شکل تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار فرما رہے تھے. ایک ایک جانور اور جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار ہو چکا تھا. تو کشتی میں سوار ان لوگوں میں، ان مخلوقات میں بوڑھا آدمی بھی تھا اور وہ بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اکیلا تھا. جتنی مخلوقات تھیں اور جتنے جانور تھے، جتنے جاندار تھے، تو جوڑے جوڑے تھے اور بس ایک بوڑھا اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور ساری مخلوقات اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. سب ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ یہ گدھا ہے، یہ گھوڑا ہے اور یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے اور یہ بکری ہے اور یہ فلاں جانور، یہ فلاں شخص، فلاں افراد اور گنتی کے چند ایمان والے 80-82 مرد عورتیں. باقی ان کے علاوہ یہ اکیلا بوڑھا کون ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا.
ساری مخلوقات نے انہیں دیکھا. دیکھنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ حضرت یہ کون ہے؟ ہم تو سب جوڑے جوڑے ہیں، نر اور مادہ، لیکن یہ اکیلا بوڑھا کون اکیلا آ کر ہمارے درمیان بیٹھ گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے، نگاہ نبوت سے یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہے. جا کر اس سے کہا تو کیسے اندر آ گیا؟ اس نے کہا حضرت غلطی ہوگی، معاف کر. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بغیر اجازت کے اندر آنے کی تجھے ہمت کیسے ہوگی؟ تو کیسے آ گیا ہمارے درمیان؟ تجھے کس نے اندر داخل کر؟ ہاتھ پکڑ لیا. اب وہ منت سماجت کرنے لگا، حضرت مجھے چھوڑ دیجیے، میں باہر نکل جاؤں گا، میں غلطی سے اندر آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں چھوڑیں گے، ہم تجھ سے راز اگلوائیں گے پھر چھوڑیں گے. اس نے کہا حضرت آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں، میں آپ کا حکم پورا کروں گا، لیکن بس مجھے باہر میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی سزا نہیں. حضرت نے فرمایا یہ بتا سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تو گمراہ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، تو اس راستے سے گمراہ کرتا ہے. تو اس نے کہا حضرت اگر آپ چھوڑیں گے نہیں تو مجھے بتانا ہی پڑے گا. اس نے راز کی بات بتائی. اس نے کہا دو راستے سے میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہوں، حرص اور حسد. میں ان کے اندر حرص پیدا کر دیتا ہوں، دنیا بھر کی سونے اور چاندی کے جمع کرنے کی حرص، مال و دولت اور دھن کمانے کی حرص، اچھے کاروبار کی حرص، پوری دنیا کی حرص میں ان کے اندر ڈال دیتا ہوں. اور اس کی وجہ سے یہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، گمراہیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف میں ان کے دل میں حسد ڈال دیتا ہوں. یہ ایک دوسرے سے جلن اور حسد کرتے کرتے اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جنت سے مجھے جو نکالا گیا اسی حسد کی وجہ سے نکالا گیا. میں نے اس کا تجربہ کیا، میں تو بھی کسی حسد کی وجہ سے شروع ہوں. حضرت آدم علیہ السلام پر مجھے حسد ہوا، حسد نے مجھے جنت سے نکالا اور میں ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا گیا. اب میں اسے چھوڑوں گا کس لیے؟ میں اللہ کے بندوں کو اسی سے گمراہ کروں گا، حسد کے راستے سے. اور اس سے میں نے آدم کو جنت سے نکالا. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر میں نے حفظ ڈال دی کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت سے جو جنت کے درخت سے روکا ہے منع کیا، کیوں؟ یہ شجرۃ الخلد، اگر تم یہ درخت کھا لو گے، اس کا پھل استعمال کر لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو. حضرت آدم کے دل میں ہمیشہ جنت میں رہنے کے حرص اس نے پیدا کر دی، اور اس حرص کے نتیجے میں حضرت آدم کو جنت سے نکلنا پڑا. اس نے کہا میں نے حرص کا بھی تجربہ کیا ہے، حسد کا بھی تجربہ کیا ہے. اب اس حرص و حسد کو میں لوگوں میں ڈالتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہوں. یہ دو چیزیں، ان دونوں چیزوں سے نفس کو، دل کو گندا کر کے وہ مخلوقات کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرتا ہے. اس لیے اگر نفس کو پاک صاف کریں اور جب بھی نفسانی خواہشات کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوں تو اس وقت اس نفس کو روکنا، نفسانی خواہشات سے، غلط خیالات سے، بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں سے، منکرات سے نفس کو روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس موقع پر جب نفس کٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، خون ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ نفس بہت پسند ہے. جب نفس پر آرے چلتے ہیں، کوئی خواہش کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کے خلاف کرنے پر جب نفس کو آمادہ کیا جائے، گناہ سے روک لیا جائے، تو گناہ سے روکتے ہوئے جب نفس کٹتا ہے
اور نفس لہولہان ہو جاتا ہے تو یہ زخمی نفس اور یہ خون میں لطپت نفس اللہ کو بہت پسند ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بچا کے نرکی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز کر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز۔ فرمایا تو بچا کے نرکی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ دل کا جو آئینہ ہے اگر تم اسے بچا کر رکھو گے کہ نفس کی خواہش کو اگر گزر دیا جائے تو دل ٹوٹے گا، نفس زخمی ہو جائے گا، نفس لہولہان ہو جائے گا۔ اس لیے چلو نفس کی خواہش پوری کر لیں، دل کی خواہش پوری کر لیں، چاہے گناہ ہو جائے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی حسینہ نگاہ کے سامنے آ رہی ہے، نفس کہتا ہے جی بھر کے دیکھو آنکھیں سینک لو، دل کہتا ہے ذرا جی بھر کے دیکھ لو نفس کو سکون مل جائے، دل کہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم یاد آتا ہے کہ اس پر نظر کرنا حرام ہے۔ فوراً جیسے یہ خیال آئے نگاہیں نیچی کر لی، آنکھیں پھیر لی اور اس حسینہ کو ہم نے دیکھا نہیں، دل خون ہو گیا، نفس لہولہان ہو گیا، نفس زخمی ہو گیا۔ ہم نے دل کے خواہش کو ذبح کر دیا، ہم نے دل کو توڑ دیا، ہم نے نفس کو لہولہان کر دیا، دل ٹوٹ گیا۔ یا اللہ کی نگاہ میں بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اب ایسا نہیں کہ دل چاہا ہم نے خواہش پوری کر دی، تو اس طرح دل کی خواہش پوری نہ کریں۔ فرمایا تو بچا کے نرکی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز سر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز تمہیں، آئینہ ساز دل کے بنانے والے اللہ ہیں، اور وہ دل کے بنانے والے جب اس زخمی دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے حکم کے تابع بن کر دل کو اس نے زخمی کیا ہے، اللہ کے یہاں وہ دل محبوب بن جاتا ہے، اور وہ دل والا اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے۔ صاحب حلیہ نے عبداللہ نے شیخ ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے ایک واقعہ حیات الحیوان کے مصنف نے صاحب حلیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا، بڑا دلچسپ واقعہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ ابو عبداللہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندری سفر تھا۔ سفر کے دوران اچانک طوفانی ہوائیں چلنے لگی، تیز لہریں اٹھنے لگی اور کشتی ڈاواڈول ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد کشتی ٹوٹ گئی لہروں سے، اور جب کشتی ٹوٹ گئی تو اس کے بعد شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی ایک تختے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لہریں بڑی تیز چل رہی تھی۔ جب ڈوبنے کا وقت قریب تھا تو کچھ ساتھی جو بچ گئے تھے، باقی سب تو ہلاک ہو چکے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو ہم سب کچھ منت مانتے ہیں۔ ہر ایک نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے؟ ایک نے کہا میں اتنے روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، تیسرے نے کچھ اور کہا۔ شیخ ابو عبداللہ سے ساتھیوں نے پوچھا کہ تم بھی کچھ نیت کرو؟ انہوں نے فرمایا میرے دل میں تو کوئی خیال نہیں آ رہا، ہاں ایک بات دل میں آ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک بات دل میں آ رہی ہے کہ میں ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بڑی عجیب محنت تھی کہ اللہ کی قسم میں کبھی ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے محنت مان لی، اور تھوڑی دیر کے بعد جس تختے پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تیز ہوائیں چلنے لگی، اور اس تختے کو ہوائیں ڈھکیلتے سمندر کے ساحل پر پہنچا۔ ساحل سمندر پر ہی کچھ ساتھی سلاوتی کے ساتھ اتر گئے، باقی کشتی والے جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے، سب ڈوب گئے۔ اور جب یہ تختے پر بیٹھ کر کنارے لگ گئے تو یہ جو کچھ ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ سمندر کا ساحل دور دور تک کوئی انسان نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، بھوک اور پیاس کی حالت۔ تیسرے دن یہ بھوک سے بحال ہو رہا ہے کہ اچانک دور سے ایک کھٹنی کا بچہ آتا ہوا دکھائی دیتا۔
اور سارے ساتھیوں نے اسے گھیرا، اسے کاٹا اور اس کا گوشت بنا کر چونکہ مستر مجبور انہوں نے اس کا گوشت کھایا۔ کہ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں۔ اور جب ساتھیوں کو 2-3 دن کے بعد میں کھانے کو کچھ ملا تو وہ کھا کر چونکہ ابھی بھوک مٹی تھی اس لیے بڑی گہری نیند لگی، سب سو گئے۔ اور وہ فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بھوک کی وجہ سے، میں بڑا لیٹا ہوا تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک اتنی دور سے آتی ہوئی دکھائی اور وہ اپنے بچے کے نشانے قدم دیکھتے دیکھتے آخر اس مقام تک آتی اور سونگتے سونگتے وہ سارے سوئے ہوئے لوگوں کے قریب آتی اور وہ ایک ایک کا منہ سونگتی، ہتنی ایک ایک کا منہ سونگتی اور جس کے منہ سے اس کے بچے کے گوشت کی بو آتی اسے اٹھا کر یوں پٹاتی اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اسے ختم کرتی۔ 1 ختم، 2 ختم، 3 ختم، 8 10 جتنے ساتھی تھے سب ہتنی کے پیروں تلے رونگ دیے۔ اب جب ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہتنی پھر میرے قریب آئی اور میرا منہ سونگنے لگی، میرے سارے ساتھی کو ہلاک ہو گئے اور میں اکیلا بچا لیٹا ہوا سانس روتے ہوئے پڑا ہوں کہ اب میرا حق کیا ہوگا۔ نفس دل کی دھڑکنیں تیز کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور لیٹے ہوئے میں نے سانس روکے ہوئے اپنی قریب آئی اور آ کر ان کا منہ میں لگی اور جب اسے محسوس ہوا کہ ان کے منہ سے اس کے بچے کے گوشت کی بو نہیں آ رہی تو انہیں یوں ہٹ کر وہ آنکھ کھول کر اڑ کر بیٹھ گئی، ہتھی بیٹھ گئی۔ اس نے اشارہ کیا اپنے سنگوں سے کہ میری پیٹھ پر سوار ہو۔ ہتھی نے انہیں اپنی پیٹھ پر سوار کیا، بڑی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ اور انہیں لے کر دوڑنے لگی۔ اتنا تیز دوڑ رہی تھی کہ دوڑتے دوڑتے جب وہ دوپہر میں دوڑنا شروع کی رات ہو گئی اور رات پوری رات دوڑتی رہی اور دوڑتے دوڑتے صبح ہو گئی اور صبح جب وہ ایک علاقے میں داخل ہو رہی تھی، صبح کا وقت تھا، سورج دور ہو رہا تھا اور کچھ لوگ اس علاقے کے کھیتی کے کام میں مصروف تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، کچھ افراد اپنے کام میں مصروف تھے۔ دور سے لوگوں نے دیکھا کہ ہتھی آ رہی ہے اور اس پر کوئی شخص سوار ہے، اس کو بھاگتا بھاگتا حیران اور شرکر ہو گئے، منظر دیکھ رہے۔ ہتھی قریب آئی، آ کر نیچے بیٹھ کر آہستہ سے انہیں نیچے اتارا اور اتار کر وہ تھوڑی دور سے ایک سب نیچے اترے۔ جو لوگ کھیتی باڑی میں مصروف تھے وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، ان کے قریب آ کر ان سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ ہم لوگ اس طرح کشتی سے سفر کر رہے تھے، کنارے پہنچے، پھر ہمارے ساتھیوں نے گوشت کھا لیا، ہتھی نے سب کو مار ڈالا اور پھر مجھے اس طرح لے کر یہاں آئی اور کسی ساحل کے پاس سے مجھے یہاں پہنچائی۔ تو ساتھیوں نے بتایا کہ تم جس ساحل کی بات کر رہے ہو وہ ساحل یہاں سے 8 دن کی مسافت پر ہے۔ اگر ہم یہاں سے چلنا شروع کریں، تیز رفتار گھوڑے سے بھی اونٹ سے بھی چل کر جائیں تو کم از کم 8 دن لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہتھی تمہارے بھوک اور پیاس کا خیال کر کے تمہیں آبادی تک پہنچانے کے لیے 8 دن کی مسافت صرف آدھا دن اور 1 رات میں طے کر کے یہاں تک پہنچائی ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، اور تم یہاں چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہتھی کے بچے کا گوشت نہ کھائے اس کے ساتھ ہتھی اتنے پیار اور محبت کا معاملہ کرتی، اتنی شفقت کا معاملہ کرتی، اور جو ہتھی کے بچے کا گوشت کھا لے ہتھی اسے برداشت نہیں کرتی۔ اللہ رحمان غفار قہار شدید العقاب، وہ اللہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے
بچتا نہیں ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی؟ تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اللہ نے ان صفات جمال کی وجہ سے غفاری کا، ستاری کا، مغفرت کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے تو کیا اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے؟ اور جب ہتھنی کے بچے کا گوشت کوئی استعمال نہ کرے تو ایک ہتھنی اتنی مہربان ہے تو اندازہ لگائیں وہ ہتھنی کا پیدا کرنے والا پروردگار اگر کوئی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بندہ بچ جائے تو وہ عظیم پروردگار اس بندے کے ساتھ کیا رحمت والا سلوک فرمائے گا؟ اس کی شفقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے رحمان اور رحیم اور اس کی رحمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جو ایسے رحمان اور رحیم، اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ گے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے روک لو گے، اپنی زبان کو گناہوں سے روک لو گے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو گے، اپنے پیٹ کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسمانی اعضاء کو اگر گناہوں سے بچا لو گے تو اللہ کتنے مہربان ہیں، اللہ کیسی شفقت و رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھنا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف روزے رکھنا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی کرنا عبادت ہے۔ یہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں میں ایک عظیم ترین عبادت گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ اتقی محارم اللہ تکن اعظم الناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس لیے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو گناہوں سے بچا کر رکھو اور گناہوں سے بچانے کی فکر کرو کہ یہ بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ دہلی میں بزرگ رہتے تھے جامع مسجد میں، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے وہ باہر تشریف لائے، سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ انہوں نے ایک بار کہا، دو بار کہا، پھر رٹ لگاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اصل کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ زور ہو گئی، زور تک رہ کے یہی رٹ لگا رہے، انہوں نے یہی رٹ لگا رکھی ہے۔ اثر ہو گئی، اثر سے بھی یہی جملہ ان کی زبان کا ہے۔ مغرب ہو گئی، مغرب میں بھی لوگ سن رہے ہیں کہ یہی زبان کا جملہ ہے۔ اگر مغرب میں کوئی شخص ان کے قریب آیا، حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ آپ نے اس کا مخاطب کون ہے؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اکیلے ایک آدمی پورے دہلی میں عقل مند ہو، ورنہ صبح سے اب تک جتنے لوگ میری اس بات کو سنتے رہے وہ یہی کہتے رہے کہ میں کافر ہو چکا ہوں، مشرک ہو چکا ہوں، میں گمراہ ہو چکا ہوں اور میں اپنے رب سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ یہی سمجھتے رہے اور کسی نے مجھ سے پوچھنے کی ہمت اور ضرورت نہیں۔ اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا۔ میرا مخاطب میرا رب نہیں، میرا مخاطب میرا نفس ہے، اور میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا اور میرا مخاطب تم نے سوال کر لیا۔ میرا مخاطب میرا نفس ہے، میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ تو نہیں ہوں، پھر میں تیری بات مانوں کس لیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت بہت اچھا، آپ نے نفس کو یوں مار کے اور کچل کے رکھا
لیکن آج صبح سے آج جو رٹ لگائے ہوئے اس کی وجہ ہے آخر ایسا جملہ آپ بار بار کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو اس مشہور بزرگ ولی صفت انسان نے فرمایا کہ دیکھو بھائی صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، میں نے دیکھا کہ سامنے حلوائی کی دکان ہے، گرم گرم حلوہ تیار ہے، پراٹھے تیار ہیں۔ نفس کہنے لگا آج ذرا پراٹھا کھلا دو، آج مجھے ذرا حلوہ کھلا دو۔ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ میں نفس کی خواہش کو کچل رہا ہوں، اور جب بھی صبح سے نفس یہ تقاضا کر رہا ہے میں نفس کی خواہش کو کچل رہا ہوں، اور جب جب یہ تقاضا پیدا ہو رہا ہے تب تک میں جملہ کہہ رہا ہوں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ یہ رٹ میں اس وجہ سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ نے جو جملہ فرمایا، کبھی کبھی حرام سے بچنے کے لیے حلال چیز کو بھی جائز چیز کو بھی ہم سے چھڑوایا جاتا ہے تاکہ حرام سے بچنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر آئے اور حرام سے بچنے کا مزاج بنے۔ یا اللہ تعالیٰ کا دستور اور ضابطہ قرآن پاک میں دوسرے جز کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا طالوت کے لشکر کا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم۔ اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ طالوت کا لشکر چلنے لگا، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لشکر کا امتحان ہوگا ایک نہر کے ذریعے سے، تم دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں اور دھوپ کی تمازت میں چلتے رہو گے، پیاس سے حلق خشک ہو رہا ہوگا، ہونٹ سوکھ رہے ہوں گے، سامنے ایک نہر آئے گی، ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا، تمہیں اس پانی کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں لشکر کا امتحان ہے پانی سے روک کر، حالانکہ یہ پانی ہے، کوئی شراب تو نہیں ہے، کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ کبھی حلال چیزوں سے بھی بندوں کو روکتے ہیں امتحان لینے کے لیے تاکہ بندوں کے نفس کا امتحان ہو۔ اس طرح بعض دفعہ نفس کی تعدیب کے لیے، نفس کو ادب سکھانے کے لیے حلال چیزوں اور جائز چیزوں سے بھی روکنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ نفس کی تعدیب کے لیے، نفس کو معذب بنانے کے لیے، اس لیے نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کرنے کا جذبہ قربانی کے ذریعے سے ہمارے اندر آنا چاہیے، اور یہ حقیقی جہاد ہے، اور یہی بڑا جہاد ہے۔ وَدَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ أي جہاد النفس، کہ نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے، اور یہی حقیقی مجاہد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جب کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے ایک تلوار کی وار سے اسے شہید کر دیا جائے وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا نفس دن رات صبح شام 24 گھنٹے ہمارے نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ کے حکم کی تلوار سے اسے کاٹا اور ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے حلق پر چھریاں چلتی ہیں، اور یہ حقیقی جہاد ہے۔ اور یہ مزاج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قربانی کے ذریعے سے گناہوں سے بچنے کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی کو تقویٰ کے لفظ سے تعبیر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور یہ قربانی کا حقیقی مقصد ہے اور قربانی کی یہی حقیقی روح ہے۔ جب بھی ہم قربانی دیں تو قربانی دیتے ہوئے ہمیں اس روح کو سیکھنے اور اس روحانیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر